نئی دلی کی بدنام ضمانت ہاٹ جیل میں مقید ممتاز کشمیری رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی صحت تشویشناک حد تک بگڑ گئی ہے۔ جناب ملک کے وزن میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور انہیں ضروری طبی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے، جس کے باعث ان کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود ان کا نہ تو علاج و معالجہ کرایا جا رہا ہے اور نہ ہی ضروری طبی جانچ کے لیے ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی عدالتی نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عدلیہ خاص طور پر آزادی پسند کشمیری رہنماؤں کے مقدمات میں انصاف کے بجائے مودی حکومت کے احکامات کی بجاوری کر رہی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مداخلت کرنے اور محمد یاسین ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ دریاسنا کشمیری عوام اور حریت جماعتوں نے تحریک آزادی کشمیر کے ممتاز رہنما شیخ عبدالعزیز کو آج ان کے 100ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شیخ عبدالعزیز کو بھارتی قابض فوجیوں نے 2008 میں آج ہی کے روز ضلع بارامولہ کے علاقے اوڑی میں اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی اقتصادی ناکہ بندی کے خلاف آزاد جموں کشمیر کی طرف ایک بڑے مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ یاسمین راجہ، فیاض حسین جعفری، سعید سبت شبیر قمی اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن اونتو سمیت آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے شیخ عبدالعزیز کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کرنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ عبدالعزیز عزم و ہمت کے پیکر تھے۔ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی لیکن بھارت کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں مقررین نے شیخ عبدالعزیز کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مظفر آباد میں بھی منعقدہ ایک تقریب کے مقررین نے شیخ عبدالعزیز کو ایک بے باک رہنما اور سچا محب وطن قرار دیا جنہوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی جان تک نچھاور کی۔ دریاسنا گزشتہ روز اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والے 2 شہریوں میں سے ایک نے آج ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع کشتواڑ کے علاقے کاپرن گرول میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کی 5 ممتاز شخصیات نے ایک مشترکہ بیان میں بھارت سے ان ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرے اور مداخلت سے باز رہے جو سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتی ہے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو متاثر کرتی ہے۔